نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر انثیٰ، ہر مؤنث، جو حمل رکھتی ہے ہر مؤنث، وما تغیض الارحام، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے جو رحم سکڑتا ہے، وما تزداد، جو کھلتا ہے، وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ، اس کے پاس ایک مقدار میں ہے۔ وسعت علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے سے وسیع ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو اندازہ لگایا کہ میں تو اولوالعزم پیغمبر ہوں، تو فرمایا نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً متنبہ ہوئے، کہاں ہے؟ کاش یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی کہ دین سیکھنے کے لیے متفکر ہو جاتے کہ جہاں کوئی جاننے والا موجود ہے میں جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دو دریاؤں کے درمیان میں بیٹھے ہیں خضر علیہ السلام، وہاں ملو۔ فوراً سفر شروع کر دی، خادم کو ساتھ کیا، یوشع ابن نون جو بعد میں پیغمبر بنے، وہاں جا کے ملاقات کی۔ مختصر یہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے سمندر کے کنارے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، دیکھو وہ چڑیا پانی لے رہی نا، چڑیا نے جتنا سمندر سے پانی لیا ہے، یوں ہی مناسبت سمجھ لیں کہ ہمارا علم اور اللہ کا علم ایسے۔ تو اللہ کا علم وسیع ہے۔ اللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ بنیادی طور پر عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک علمی بات کہ عربی میں فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے۔ اگر فاعل پہلے ذکر کر دیا جائے، فعل بعد میں ذکر کر دیا جائے، تو اس میں معنی ہوتا ہے تخصیص اور بندش کا۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، اور بھی جانتے ہوں گے۔ تو جب یوں کر دیا اللہ یعلم، تو معنی یہ ہے کہ بندش ہو گئی کہ اللہ ہی جانتا ہے اور کو 100% پتہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں پتہ نہیں۔ ما تحمل کل انثیٰ، جو کچھ حمل رکھتی ہے ہر انثیٰ، مؤنث۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحم میں ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ بچہ ہے، بچی ہے، ایک ہے، دو ہیں، کالا ہے، گورا ہے، اعضاء پورے ہیں یا آدھے،
اعضاء ہیں، مثلاً آنکھ ہے، بینائی بھی ہے یا نہیں؟ زبان ہے، قوت گویائی بھی ہے یا نہیں؟ ہاتھ ہیں لیکن کام بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آلات کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت کو جان لیتے ہیں وہ بھی ناقص نکلتا ہے۔ کئی جگہ اتفاق ہوا، پہلے بھی میں نے سنایا تھا، ایک صاحب ہمارے شاگرد ہسپتال میں ہیں، اس نے بتایا کہ جی میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، رسولی ہے۔ پھر کرایا، انہوں نے کہا بچی ہے۔ پھر کرایا تو انہوں نے کہا بچہ ہے۔ پھر ایک بار کرایا تو انہوں نے کہا 2 ہیں۔ پھر جب آخری بار کرایا تو اس نے کہا کہ بے وقوف ہیں جو کہتا ہے 2 بچے ہیں، اصل پیٹ میں رسولی ہے، ایک بچی بھی ہے، جب پیدا ہوئے 2 بچے پیدا ہوئے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں۔ کتنا کمزوری، کہتے جی مرغی بیٹھی ہے، اس کے نیچے جتنے انڈے ہیں، پیر صاحب کو پتہ ہے کہ کتنا انڈے صحیح ہیں، کتنا انڈے گندے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو علم۔ کسی پیر، ولی، غوث، کتب، ابدال، نبی تک جس کو اللہ بتا دے اس کو پتہ ہے، نہ بتائے کوئی پتہ نہیں۔ بے شمار واقعات آپ نے پڑھے سنے، انبیاء کے واقعات، یعقوب علیہ السلام کا، خود حضور علیہ السلام کا، سیدہ عائشہ پیچھے ہیں، پتہ کوئی نہیں، کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں نہیں پتہ تھا، جب اللہ نے بتا دیا بتا دیا۔ وما تغیض الارحام، اور جو رحم سکڑتا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ وما تزداد، جو بڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کھلا ہوتا ہے، بچہ جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے ہو جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، بے مقدار، ایک مقدار ہے، ایک اندازہ ہے، تقدیر ہے، اور کسی کو نہیں پتہ۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ غیب کی خبریں اللہ نے بہت بتائی، سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور شہادت کو، موجود کو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں، ہر چیز سامنے ہے۔ یہ بندوں کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ یہ غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں، وہ سب سامنے ہے۔ جدھر ہے، جو کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الکبیر، اللہ بہت بڑی ذات، اللہ بہت بڑی ذات۔ المتعال، اللہ بہت بلند و بالا ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے منکم، تم میں سے، من اسر القول، جو بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور جو اس کو ظاہر کرے۔ کہ آدمی اگر دل میں چھپا کے بیٹھا ہے یا اس کو ظاہر کر دیا، اللہ کو دونوں کا پتہ ہے کہ کیا دل میں رکھا ہوا ہے، کیا ظاہر کیا ہوا ہے۔ اللہ پورا پورا جانتے ہیں۔ کسی ولی کو کوئی اطلاع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اطلاع کر دے، نہ ہو۔
ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اور وہ جو چھپا ہوا ہے رات میں، اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ وساربٌ بالنہار، اور چلتا ہے دن کو، اس کا بھی پتہ ہے۔ یعنی برابر کا علم ہے، چھپ کے بیٹھا ہے اللہ کو پورا پورا پتہ ہے، یہ دن کو کھلے عام چل رہا ہے۔ اگر کوئی کھلے عام چل رہا ہے اس کو تو ہم دیکھیں گے، جو چھپا ہوا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی بات کھول دے اس کا تو پتہ چل جائے گا، اگر دل میں چھپا کے بیٹھا ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر سے ذکر بالخفی 70 درجہ زیادہ عظمت رکھتا ہے، کہ اس کا اور رب کا راز کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے۔ کئی بزرگوں کو دیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سانس ہی لے رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ ہماری نظر میں تو صرف بڑے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، بس بابے کا سانس چڑھا ہوا ہے بھائی تو سانس لے رہا ہے، بس وہ ذکر کر رہا ہوتا، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے فرشتے ہیں، من بین یدیہ اس کے سامنے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں، لا یعلم جنودہ الا ہو، صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ کل کتنے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے اس کے بالکل محاذات اور برابر میں 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ۔ جس نے آج طواف کر دیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، یوں سمجھیں کہ تعداد کتنا ہے۔ اور اسی طرح جو فرشتے آتے ہیں، 2 دن کی ڈیوٹی لگتی ہے، 2 ہیں جو رات کی ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ صبح کی نماز پر مثلاً دن رات والے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، رات والے صبح کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور دن والے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ رہتا ہے، کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس فرشتے کی حس اللہ تعالیٰ نے اتنا تیز کر دی ہے کہ یہ جو نیت کرتا ہے اس کی خوشبو بھی اسے پہنچتی ہے، لکھ لیتا ہے۔ نیکی کا جو ارادہ کرتا ہے نا، اس کی خوشبو بھی اسے پہنچتی ہے، بولا نہیں اس نے لکھ لیا۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کوئی خوشبو نہیں آتی نہ بدبو آتی ہے، وہ نہیں لکھتا۔ گناہ کرتا ہے پھر وہ لکھتا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے ایک یہ حدیث بھی بیان کی کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہے، دائیں کندھے والا امیر ہے، سردار ہے، اس سے پوچھتا ہے لکھ لو، انہوں نے کہتا ٹھہرو۔ کچھ وقفے کے بعد پھر پوچھتا ہے لکھ لو، کہتا نہیں ابھی ٹھہرو۔ تیسری بار وہ پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لو، تو اب وہ کہتا ہے لکھ لو۔ اتنا غافل ہے، اتنا وقفہ بھی دیا گیا پھر بھی توبہ نہیں کی، اب لکھ لو۔ کتنا اللہ مہربان ہے، گناہ تو آخر انسان سے ہو سکتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرے۔
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے مولانا یحییٰ صاحب. ان کا خیال یہ تھا کہ کبیرہ گناہ مسلمان سے نہیں ہوتا. عرض کیا کہ حضرت جی ہوتے تو ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، زنا بھی ہوتا ہے، ڈاکے بھی ہوتے ہیں. فرمایا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں، منع یہ ہے کہ مسلمان ہو گناہ کبیرہ پھر بھی نہ چونکے، رہتا نہیں. یہ معنی کہ جیسے گناہ ہوا فوراً وہ توبہ کرتا ہے، رہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع شریعت نصیب.